عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہزادین اہل ملت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا، اور تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں۔ شعر بڑا زبردست ہے، جو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، جو نہیں سمجھ رہے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے نام پر جو میں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا، خلد میں خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ایک طرف آدائے دین اور ایک طرف ہے ہاتھ سے دین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اور اس شاخ کہتے ہیں کہ کام وہ لے ہی لیا تم کو بھی راضی کیا، ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جلدی سے میں اس کی طرف آ جاتا ہوں تاکہ وقت کم لگے اور کچھ بات اس کے تحت ہو سکے۔ کل میں نے اسی آیت کریمہ کے تحت گفتگو کرتے ہوئے حضور نظام الاولیاء نظام الدین علیہ رحمت و رضوان رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ کے حوالے سے کچھ بات عرض کی تھی جو مجھ سے بن پڑا تھا۔ آج بھی میں ایک شخصیت کا ذکر کروں گا، اور اس شخصیت کا نام حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت محمود نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ آپ حضور نظام الاولیاء کے خلیفہ اعظم ہیں، تو ان کا تذکرہ انشاءاللہ کروں گا، اور اس لیے کروں گا تاکہ آپ کو جانکاری بھی ہو اور ہم سب کو ان کی برکات بھی حاصل ہو جائے۔ اور ویسے بھی پروگرام کا نام فروغ اسلام کانفرنس ہے نا، فروغ اسلام کانفرنس، تو فروغ علم کانفرنس ہے، تو فروغ علم کانفرنس کے حوالے سے بھی بات اس میں ہو جائے گی، کیونکہ علم کا فروغ جن لوگوں نے کیا اور علم کو جن لوگوں نے آگے بڑھایا، وہ ان بزرگان دین کی ذات مقدسہ ہے کہ انہوں نے کس قدر علم حاصل کیا، اور علم حاصل کر کے اس کو دین کی تبلیغ میں کس طرح استعمال کیا۔ تو اس پر کچھ بات انشاءاللہ تبارک و تعالی ہو جائے گی۔ علم کا حاصل کرنا یہ بہت اہم چیز ہے، علم دین کا حاصل کرنا۔ توجہ سے سنیے گا میری بات۔
علم کا حاصل کرنا یہ بہت اہم چیز ہے کہ علم حاصل کیا جائے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، فرمایا علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، لیکن علم دین کا صرف حاصل کر لینا یہ کافی نہیں ہے. علم حاصل کرنے کی اگر بات ہو اور علم حاصل کرنے کی اگر بات کی جائے تو علم تو بہت سارے لوگوں کو حاصل ہے، بہت سارے لوگوں نے علم حاصل کیا ہے. قرآن کا علم بھی حاصل کیا، حدیث کا علم بھی حاصل کیا. آپ کبھی یورپ جائیے، امریکہ جائیے، کیلیفورنیا جائیے، بڑی بڑی یونیورسٹیز اور بڑے بڑے ادارے حدیث پاک کے حوالے سے، یعنی یہاں سے لوگ علماء حدیث پڑھنے کے بعد، فضیلت کرنے کے بعد امریکہ جاتے ہیں پی ایچ ڈی کرنے. یہ میں بتا رہا ہوں، یہاں سے پاکستان سے علماء علم حاصل کرنے کے بعد امریکہ جاتے ہیں پی ایچ ڈی کرنے. تو وہاں آپ یقین مانیں گے کہ عیسائیوں کو، یہودیوں کو آدھی آدھی بخاری یاد ہے، آدھی آدھی بخاری انہیں یاد ہے اور وہ پڑھاتے ہیں. تو علم حاصل، صرف علم حاصل کرنا یہ بڑی بات نہیں ہے. اصل میں ہم جن کا تذکرہ کرنے لگے ہیں وہ صرف علم حاصل کرنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ علم دنیا سے اٹھ جائے گا، تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ علم کیسے دنیا سے اٹھ جائے گا؟ کیف یرفع العلم، علم کیسے دنیا سے اٹھے گا؟ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، اور پھر یہ قرآن پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. اور ہوا بھی ایسا ہی، صحابہ نے قرآن پڑھا، اپنے بچوں کو پڑھایا، انہوں نے قرآن پڑھا، اپنے بچوں کو پڑھایا، اور قرآن پڑھاتے گئے یہاں تک کہ آج ہم میں سے جتنے بھی حافظ ہیں، قرآن ہیں، یہ کیا ہے؟ جن لوگوں نے قرآن پڑھا پھر انہوں نے دوسروں کو پڑھایا. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک صحابی نے عرض کیا علم کیسے دنیا سے اٹھ جائے گا؟ حضور نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے، یہ بتا کیا یہ یہودی اور نصرانی اپنی کتاب نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے حضور پڑھتے ہیں. کہا پھر ان کے اندر گمراہی آئی کیسے؟ پھر ان کے اندر ضلالت آئی کیسے؟ پھر ان کے اندر بددیانتی آئی کیسے؟ فرمایا حضور پڑھتے تو ہے لیکن پڑھ کر عمل نہیں کرتے. حضور نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ جب لوگ علم پڑھیں گے تو، لیکن پڑھنے کے بعد اس پر عمل نہیں کریں گے. سوار میں بسنے والوں، علم کا پڑھنا یہ صرف کافی نہیں ہے، علم کا پڑھنے کے بعد اس کا استعمال بہت ضروری ہے، اس پر عمل بہت ضروری ہے. اگر صرف قرآن کا علم ہمارے سینے میں ہو جائے، اگر صرف حدیث پاک کا علم ہمارے سینے میں ہو جائے تو یہ بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات تو یہ ہے کہ علم چاہے اتنا ہی ہو لیکن اس علم پر عمل بھی عمل پیرا انسان ہو. یہی تو فرق ہے عام لوگوں میں اور اولیاء کی زندگی میں کہ ہم جب علم حاصل کرتے ہیں، علم اتنا حاصل کرتے ہیں، عمل اتنا کرتے ہیں. بزرگوں کا طریقہ کیا تھا، اولیاء کا طریقہ کیا تھا، صوفیاء کا طریقہ کیا تھا، اللہ کے ولیوں کا طریقہ کیا تھا؟ کہیں سے کہیں، کہیں سے کہیں گھومتے رہے، دوڑتے رہے، علم حاصل کرتے رہے اور اس پر عمل کرتے رہے، دوسروں کو عمل کا جذبہ سکھاتے رہے، دوسروں کو عمل کا حوصلہ دیتے رہے. جب یہ کنڈیشن پیدا ہو کہ علم سیکھو پھر عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر علم کام کرتا ہے. ایک بہت بار میں اپنی تقریر میں بتاتا ہوں کہ ایک صاحب ایک گاؤں میں تقریر کرنے کے لیے آئے تو ان کا ایک دوست تھا، یعنی ایک کسان تھا، اس کا ایک دوست تھا. اس نے کہا آؤ آج ایک مولانا صاحب تقریر کرنے آئے ہیں، ان کی گفتگو سننے چلا جائے. اس نے کہا چلو. جب سننے کے لیے آیا تو جو مولانا صاحب تھے وہ مسئلہ بیان کر رہے تھے استنزی البول کا، یعنی پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا مسئلہ بیان کر رہے تھے. فرما رہے تھے کہ جو پرانے دور کے لوگ تھے جب وہ سفر میں چلتے تھے تو اپنے ساتھ ریت رکھ لیتے تھے تاکہ کہیں اگر استنجے کی حاجت ہو تو پتھر کی سختی پہ استنجا نہ کیا جائے بلکہ ریت کو بچھا کر استنجا کیا جائے تاکہ اس کی چھینٹیں کپڑے پر نہ پڑے. یہ احتیاط تھی پرانے بزرگوں کی. ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے بزرگوں کو دیکھا. میرے دادا جان حضور خلیق ملت علیہ الرحمہ، میرے دادا جان حضور سید رفیق عالم علیہ الرحمہ. میں نے اپنی زندگی میں بہت چھوٹا تھا لیکن میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ ان کے بیگ میں مٹی کے ڈھیلے بھی ہوتے تھے، تھوڑی ریت بھی ہوتی تھی. میں حیران ہوتا تھا کہ آخر یہ ریت لے کر کہاں جاتے،
ریت لے کر کہاں سفر کرتے. پہلے گاؤں گاؤں شہر شہر ایسے انتظامات نہیں تھے, اتنے شوچالے نہیں تھے, اتنی سویدھائیں نہیں تھی, تو بزرگوں نے اس دور میں بھی اس کا خیال کیا. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے جو اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے اپنے بیگ کے بوجھ کے ساتھ ساتھ ریت کا بوجھ بھی اٹھاتے تھے. لیکن آج ہماری قوم کے نوجوان اور قوم کے لوگوں کو کیا ہو گیا, جو حضور کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے یعنی بیٹھنا تک گوارا نہیں کرتے, یعنی کھڑے ہو کر ہی بعض لوگ پیشاب کرنے لگ جاتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک ان کی ذات مقدسہ تھی, ایک ان بزرگوں کا دور تھا, ایک ہمارے نوجوانوں کا دور ہے, ایک ہم جیسے لوگوں کا دور ہے. میرے لوگوں اور میرے نوجوانوں, میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اسلام قبول کیا ہے, مسلمان بنے ہو, کلمہ شہادت پڑھا ہے, تو تھوڑی بہت تکلیف کی عادت بھی ڈال لو, تھوڑا بہت برداشت کا جذبہ بھی ڈالو, تھوڑا بہت عمل کا حوصلہ بھی پیدا کرو. صرف مسلمان بن کر 11ویں کرنا, صرف مسلمان بن کر جلسوں میں بیٹھنا یہ کافی نہیں ہے. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی سنتوں پر عمل بھی کیا جائے. تو انہوں نے فرمایا, استنزل بول کا مسئلہ, پیشاب کی چٹوں سے بچنے کا مسئلہ بیان کر رہے تھے. تو جب یہ پہنچے تو انہوں نے سنا, سننے کے بعد واپس آئے. 1 مہینے کے بعد پھر مولانا صاحب آئے. ان کے دوست نے کہا چلو آؤ تقریر سننے چلتے ہیں. کہا میں ابھی نہیں جاؤں گا. کہنے لگے کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا ابھی میں ایک مسئلے پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ابھی میں سفر میں ریت لے کر چلنے کی پریکٹس کر رہا ہوں. جب ایک مسئلے پر عمل کر لوں گا تب دوسرا مسئلہ سنوں گا تاکہ دوسرے مسئلے پر بھی عمل کر سکوں. لیکن ہمارے یہاں کنڈیشن کیا ہے, علم چاہے جتنا آ جائے اور جگہ جگہ سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں. آج کسی سے پوچھو نا, وہ بتاتا ہے مجھے بھی علم ہے, میں بھی جانکار ہوں. کسی بھی انسان سے پوچھئے, وہ کہتا میں بھی جانتا ہوں, مجھے بھی علم ہے, میں بھی پڑھا لکھا انسان ہوں, میں نے بھی پڑھائی کی ہے. میں کہتا ہوں میرے بھائی صرف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا, پڑھ کے عمل کرنا بہت ضروری ہے. اگر صرف پڑھا جائے اور صرف پڑھ کر اگر کوئی کامیاب ہو جائے تو میں تم سے پوچھتا ہوں, دنیا میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ساری زندگی پڑھنے میں گزار دی, بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے جنہوں نے ساری زندگی ریسرچ میں گزار دی, بڑے بڑے جو ہے وہ مدبر پیدا ہوئے, بڑے بڑے محقق پیدا ہوئے جنہوں نے ساری زندگی علم حاصل کرنے میں گزار دی. لیکن مجھے بتاؤ, بہت بڑے بڑے نام ہیں, آؤ نحو کے امام دیکھو, آؤ صرف کے امام دیکھو, لیکن ذرا غور کرنا, جو صرف علم میں کھیلتا ہے اور صرف علم حاصل کرتا ہے, عمل نہیں کرتا, وہ کامیابی کی دہلیز تک نہیں پہنچ پاتا. اور جو عمل کی طرف بڑھتا ہے اور دوڑ کر عمل کی طرف لپکتا ہے, اگر اس نے علم کچھ بھی نہ حاصل کیا ہو, اللہ اسے وہ مقام عطا کرتا ہے کہ بڑے بڑے علماء اس کی محفل میں بیٹھ کر پانی بھرا کرتے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت جس نے عید میلاد النبی, نعرے تکبیر. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. بات علم کی آ گئی, فروغ علم ہے. ایک بات اس پر سن لے, میں اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں گا. بیان وہی ہو رہا ہے اولیاء کا. اگر صرف علم حاصل کرنا یہ کامیابی ہوتی تو پھر اللہ والوں کی صحبت کا تذکرہ کیوں ہوتا, سچوں کی صحبت کا تذکرہ کیوں ہوتا؟ یہ بھی ذرا غور کرتے چلو اور سمجھتے چلو. صرف علم سے کامیابی نہیں ملتی. امام بہت بڑے نام کے امام ہیں, ان کا نام ہے سبوئے, بہت بڑے امام ہیں. جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان سے جو ہے وہ پوچھا خواب میں کہ کیا اللہ نے تمہیں بخشا یا نہیں بخشا؟ کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے بخش دیا. پوچھا کس بنیاد پر بخشا؟ کہا میرا ظاہری عمل تو کچھ ایسا نہیں تھا, میں ساری زندگی الفاظ سے کھیلتا رہا, نحو سے بحث کرتا رہا, گردان سے بحث کرتا رہا, الفاظ میں الجھا رہا, لیکن میں نے کبھی جو ہے ان کی معنی اور مطالب کی طرف, یعنی اس کی طرف میری توجہ نہیں تھی, معنی اور مطالب کی طرف توجہ تو تھی, لیکن میں لفظوں کا کھلاڑی تھا, لفظ سے کھیلتا رہا. اگر ان کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے
تو اللہ مجھے معاف کرے. بتانا مقصد صرف یہ ہے کہ صرف علم سے کچھ نہیں ہوتا. کہتے میں ساری زندگی کھیلتا رہا لیکن ایک مرتبہ اسی الفاظ میں میرے رب کا نام بھی آ گیا. میرے رب کا نام جب آیا, جب میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو لوگ مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ لفظ اللہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ اگر معرفہ ہے تو کیوں ہے, اگر نکرہ ہے تو کیوں ہے؟ اس پر تو الف لام داخل ہے, اور الف لام داخل ہے تو پھر یا اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جہاں الف لام داخل ہو جائے, کہ یہ ساری بحث چلتی رہی, میری موضوع پر تقریر ہے, آپ کبھی دیکھ لیں. کہنا یہ چاہتا ہوں, انہوں نے کہا کہ یہ معرفہ نہیں ہے, یہ معرفہ نہیں ہو سکتا, یہ تو جو ہے معرفہ نہیں ہے. لیکن امام سموئی کہتے ہیں کہ میرے ذہن نے کام کرنا بند کر دیا, اور جب کام کرنا بند کیا تو میں نے کہا کہ یہ معرفہ نہیں ہے بلکہ یہ معرفہ کا بھی معرفہ ہے. یہ رب کا نام ہے. جس طرح رب کی ذات ہماری سمجھ سے بڑا ہے, اسی طرح اس کا نام بھی ہماری سمجھ سے بڑا ہے. جب میں نے اتنا کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی. یعنی اس بات کی بنیاد پر توجہ ہے, سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ کہنے لگی اس بات کی بنیاد پر اللہ نے میری بخشش فرما دی. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صرف علم سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ کی محبت نہ آئے, اللہ کا خوف نہ آئے, بزرگوں کی صحبت نہ اختیار کی جائے. جب تک بزرگوں کی صحبت میں نہ بیٹھا جائے تب تک یہ چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں. اسی لیے تو دیکھو حضرت شمس تبریز کا دور ہے, حضرت علامہ جلال الدین رومی, اتنے بڑے بزرگ, آپ نے واقعہ سنا ہوگا, لیکن یہاں بتانے سے مراد صرف یہ ہے کہ آپ دیکھیے علم میں اور بزرگوں کی صحبت میں کتنا بڑا فرق ہے. فرماتے ہیں کہ میں روم کی جو ہے وہ وہاں درسگاہ میں بیٹھ کر وہاں میں جو ہے وہ الہیات پڑھاتا تھا. الہیات بہت ٹف موضوع ہوتا ہے, کہتے ہیں میں وہ پڑھاتا تھا, لیکن ہوتا کیا تھا کہ بہت سارے لوگ حضرت شمس تبریز کے پیچھے دوڑتے تھے. وہ اللہ کے ولی تھے, ایک مجذوب تھے, اللہ کے ولی تھے, ان کے پیچھے دوڑتے تھے. مجھے حیرت ہوتی تھی کہ میں الہیات پڑھاتا ہوں, اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے, اور لوگ جناب شمس تبریز کے پیچھے دوڑتے ہیں. آخر ایسا کیوں ہے؟ کس وجہ سے لوگ ان کے پیچھے جاتے ہیں, کس وجہ سے لوگ ان کے پیچھے جاتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میں اپنی درسگاہ میں بیٹھا ہوا تھا, درسگاہ میں بیٹھا تھا تو جناب شمس تبریز چلے آئے, میری درسگاہ میں آ کے بیٹھ گئے. میں نے کہا کیوں, کیا بات ہے, کیسے آنا ہوا؟ سامنے میری کتابیں رکھی تھی جو میں نے ہاتھ سے تصنیف کی تھی. اس زمانے میں پریس نہیں ہوتا تھا, ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھی. کہتے میں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی تھی, بہت اہم کتابیں تھی, میری درسگاہ میں رکھی ہوئی تھی. جناب شمس تبریز آ گئے تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ دیوانہ انسان ہے, اللہ کا بندہ, یہ یہاں کیسے چلا آیا؟ میں نے کہا کیوں, کیا بات ہے, کیسے آنا ہوا؟ حضرت شمس تبریز نے کہا یہ چیز یہ کیا ہے پوچھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو عالم ہوں, یہ تو دیوانہ انسان ہے, اس کو کیا بتاؤں؟ تو میں نے کہا قالس, یہ علم ہے, یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا, تمہارے پلے نہیں پڑے گا, یہ علم ہے. کہتے میرے دل میں ذرا خیال پیدا ہو گیا کہ میں الہیات پڑھاتا ہوں, ہوتا ہے نا جس کو اللہ علم عطا فرما دے تو یہ بات ذرا پیدا ہو جاتی ہے. کہتے ہیں میں نے سوچا میں علم پڑھاتا ہوں, الہیات پڑھاتا ہوں, میں نے کہا قالس, یہ علم ہے, تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. کہتے ہیں میں تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے اندر چلا گیا. جب میں اندر سے واپس باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری ساری کتابیں اٹھا کر جناب شمس تبریز نے وضو کے حوض میں ڈال دی, جو پانی کا گڈھا ہوتا ہے جس سے وضو کیا جاتا ہے. کہتے ہیں ساری کتابیں پانی میں ڈال دی. میں پریشان ہو گیا, میں نے کہا یہ کیا کیا تم نے, یہ میری ساری کتابیں تم نے پانی میں ڈال دی, اب یہ کتابیں مجھے کیسے ملیں گی؟ جناب شمس تبریز نے کہا تمہیں چاہیے؟ میں نے کہا چاہیے تو ضرور, لیکن دے گا کون؟ میں نے دیکھا کہ جناب شمس تبریز نے اپنا ہاتھ پانی میں ڈالا اور ڈال کر وہ کتابیں نکالی اور اس کو جھاڑا, اس سے گرد جھڑ گئی, کتابیں بھیگی نہیں تھی. میں حیران رہ گیا, میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ جناب شمس تبریز نے کہا حالت, یہ حال ہے, یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. جب میں نے اتنا سنا تو میں ان کے قدموں میں گر گیا اور پھر ان کی غلامی اختیار کر لی. ساری زندگی حضرت علامہ روم نے حضرت شمس تبریز کی غلامی فرمائی, مرید ہو گئی, اور خود فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم کا غلام شمس تبریزی نہ شد. مولوی اس وقت تک مولائے روم نہیں بنتا جب تک اسے کوئی شمس تبریز نہ مل جائے, کوئی اللہ والا نہ مل جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مشرق اعلی. کہا مولوی اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک اسے کوئی اللہ والا نہ مل جائے. سن رہے ہیں یا ختم کر بند کر, سن رہے ہیں بات کو؟ آیت وہی پڑھی ہے, اللہ والوں کی صحبت. فرماتے ہیں اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا بندہ جب تک اللہ والا نہ ملے. اس لیے اللہ والوں کی صحبت بہت ضروری ہے, ہمارے لیے بھی, تمہارے لیے بھی, ان کے لیے بھی, ہم سب کے لیے اللہ والوں کی صحبت بہت ضروری ہے. اور بہت ضروری ہے, کبھی یہ نہ سوچیں
کہ ہم نے علم حاصل کر لیا تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے سے کیا ملے گا, ان کے پاس جانے سے کیا فائدہ, ہم نے تو علم حاصل کر ہی لیا ہے, اب اللہ والوں کے پاس جانے سے کیا فائدہ. پلٹ کر دیکھیے اپنے بزرگوں کی تاریخ, ہر ولی جس کو اللہ نے مقام دیا, جس کو اللہ نے منصب دیا, اس نے علم حاصل کرنے کے بعد ایک لمبا وقت مجاہدے میں لگایا, ایک لمبا وقت ریاضت میں لگایا, ایک لمبا وقت وہ کسی نہ کسی پیر کو تلاش کرتا رہا. آج بات کر رہا ہوں حضرت جناب نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. آپ کی زندگی کے معاملات کیا ہیں؟ آپ اودھ کی سرزمین پر پیدا ہوئے, آپ کے والد گرامی حضرت جناب یحییٰ, آپ کے والد گرامی کا نام ہے. اودھ کی سرزمین پر یہ خراسان سے تشریف لائے تھے آپ کے دادا, لاہور آئے, لاہور سے پھر اودھ آ کر آباد ہوئے. اودھ میں آپ کے والد گرامی اون کا کام کرتے تھے, پشمینے کا, یعنی اون بیچتے تھے, خریدتے تھے, اور اس کی بنے ہوئے جو سامان ہوتے وہ بیچتے اور خریدتے تھے اودھ کی سرزمین پر. اور ایک دور ایسا بھی آیا کہ پھر آپ کے یہاں ذرا کاروبار میں مندی ہو گئی, ذرا گراوٹ آ گئی, تو کسی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ دلی کیوں نہیں چلے جاتے, دلی میں بڑے بڑے تاجر ہیں, بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں, تو دلی چلے جائے, دلی میں جا کر اپنی تجارت جمائے, وہاں زیادہ آمدنی ہوگی, زیادہ جو ہے وہ کام ہوگا. تو حضرت حضور نصیر الدین حضور روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی دلی آ گئے, اور دلی میں آ کر کے جو ہے وہ اپنا کام کرنے لگے. لیکن آپ کی عمر 9 سال ہوئی تھی کہ آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا, یا 5 سال عمر یا 9 سال عمر تھی کہ آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا. اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ جب کسی بندے کو اللہ کوئی ذمہ داری دیتا ہے, جب اللہ کسی بندے کو منصب دیتا ہے, جب اللہ کسی بندے کو کوئی وقار عطا فرماتا ہے, تو اس کو آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے, اس کو آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے. کیوں ڈالتا ہے؟ اللہ ہر بندے سے محبت فرماتا ہے, لیکن اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے جب تک میں نے آزمائش میں نہ ڈالوں, جب تک ان کے اوپر ذمہ داریاں نہ ڈالوں, تب تک یہ ہو سکتا ہے اس طرح سے کام نہ کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارا علم ہے, اس لیے ان کے والد گرامی کا وصال ہو گیا. آپ دلی کی سرزمین پر رہنے لگے. آپ کے بڑے بڑے اساتذہ ہیں اودھ کی سرزمین پر, حضرت علامہ عبد الکریم شیروانی, حضرت علامہ افتخار الدین گیلانی, یہ آپ کے اساتذہ میں بہت مشہور نام ہے. 2 نام جن سے آپ نے تعلیم حاصل فرمائی, جن سے آپ نے علم سیکھا, قرآن سیکھا, اور قرآن کا پڑھنا سیکھا, قرآن کا علم سیکھا, حدیث نبوی سیکھی, علم فلسفہ, منطق, یہ ساری علم آپ نے حاصل فرمائے. حاصل فرمانے کے بعد جب آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا, ماں کی خدمت میں رہے, ماں کی خدمت کرتے رہے. آپ کی ایک ہمشیرہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے, لیکن کچھ دنوں کے بعد آپ کا دل یہ کرتا تھا کہ میں جنگلوں کی طرف چلا جاؤں, بیابان کی طرف چلا جاؤں, میں جو ہوں وہ تنہائی میں چلا جاؤں. تو آپ جنگل کی طرف نکل گئے, تنہائی کی طرف نکل گئے, اور 6 سال کے عرصے تک, یا ایک روایت کے مطابق 7 سال کے عرصے تک, حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلوی جن کا نام محمود ہے, آپ 6 سال 7 سال کے عرصے تک جنگلوں بیابان کا چکر کاٹتے رہے, اللہ کا ذکر کرتے رہے, اللہ کو یاد کرتے رہے. یہاں پر رک کر ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں کا ذہن قریب کر کے. آپ غور کریے کہ جب حضور نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگلوں بیابان کا سفر کرنے کے لیے نکلے, تو ان کی عمر کیا تھی؟ کیا وہ جوان نہیں تھے؟ کیا اللہ نے ان کو جوانی نہیں دی تھی؟ کیا اللہ نے ان کے دل میں خواہشات نہیں رکھی تھی؟ کیا اللہ نے ان کے دل میں جذبات نہیں رکھے تھے؟ رکھے تھے میرے بھائیوں. ان کے دل میں بھی جذبات تھے, ان کے دل میں بھی خواہشیں تھیں, ان کے دل میں بھی ارمان تھے, لیکن ان سارے ارمان پر, ان ساری خواہشوں پر, ان سارے جذبات پر ایک چیز غالب تھی. وہ غلبہ کس چیز کا تھا؟ وہ اللہ کی محبت غالب تھی, مصطفیٰ تھا. لیکن جب اس نے سنا کہ جنگ کا اعلان ہو رہا ہے, تو شادی کے کپڑے واپس کر دیے اور تلوار خرید لی. آج بھی نوجوانوں سے کہتا ہوں, اے نوجوانوں, اللہ نے تمہیں سرمایہ دیا ہے, اللہ نے تمہیں دولت دی ہے. آج تم دین کی خدمت کس طرح کر سکتے ہو؟ آج تمہیں تلوار خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, آج تمہیں بھالا خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. جب 50,000 کا موبائل خریدتے ہو, تو یہ بھی سوچا کرو کہ یہ 50,000 جو موبائل پر خرچ کر رہے ہیں, اس کو کم کر کے کچھ پیسہ اللہ کے گھر میں بھی لگایا جا سکتا ہے, کچھ پیسہ یتیموں کی مدد میں بھی لگایا جا سکتا ہے, غریبوں کی مدد میں بھی لگایا جا سکتا ہے. خدا کی قسم, ان بزرگوں کی تاریخ, اللہ کے رسول کے غلاموں کی تاریخ اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ انسان کے دل میں جو قدر پیدا ہو, اور ان کی اس کی جو ایمانی قدر ہے اس کو بڑھایا جا سکے. حضور فرماتے اس کی شادی کا دن تھا, اس نے شادی نہیں کی اور یہ یہاں آ کر شہید ہو گیا. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ شادی کا دن تھا اور شہید ہو گیا, لیکن مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ یہ کہتا تھا کہ میں کالا ہوں, کون مجھ سے شادی کرے گا؟ یہ کہتا تھا میں حبشہ کا ہوں, کون
مجھ سے شادی کرے گا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو کالا کہتا تھا اور کہتا تھا مجھ سے کون شادی کرے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی حوریں آپس میں لڑ رہی ہے کہ میرا نکاح اس کے ساتھ ہوگا یا تیرا نکاح۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہزادے نہان ملت سید عادل میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ یعنی اتنی چھوٹی سی عمر ہے حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کی، اللہ کے لیے نکل گئے، 7 سال تک جنگل کا سفر کرتے رہے، 7 سال تک اللہ کا جو ہے وہ مجاہدہ کرتے رہے، ریاضت کرتے رہے، 7 سال کے بعد ماں سے ملنے کے لیے واپس آئے، پھر اس کے بعد نکل گئے۔ اب وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، لمبی تفسیر نہیں کروں گا، بس چند مختصر باتوں میں سمیٹوں گا اپنی بات کو، توجہ سے سنیے گا۔ لوٹ آئے، ماں کے پاس آئے، حاضری دی اور پھر جو ہے وہ سفر کے لیے نکل گئے۔ آپ کے بھانجے کا تذکرہ ملتا ہے شیخ زین الدین کا، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور پھر اس کے بعد ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ آپ ٹہلتے ٹہلتے پھر گھومتے گھومتے وہ جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ اعظم ہے حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلوی، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے تو حضرت نظام الدین اولیاء نے پوچھا کیا بات ہے، کیا نام ہے تمہارا؟ کہنے لگے حضور میرا نام محمد نصیر الدین ہے۔ کہنے لگے اچھا تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ کہا میرے والد کا نام جناب یحییٰ تھا۔ کہنے لگے وہ کام کیا کرتے تھے؟ بتایا کہ وہ پشمینہ کا اون کا کام کرتے تھے۔ کہا اچھا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ توجہ ہے، توجہ سے سنیے گا۔ پوچھا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اللہ کا ولی ہے، علم حاصل کر کے آیا ہے، مناظر بھی ہے، محدث بھی ہے، منطق بھی جانتا ہے۔ آپ نے پوچھا اب یہاں کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے حضور علم میں نے حاصل کیا ہے لیکن میں صوفیہ کی نالین سیدھی کرنا چاہتا ہوں، صوفیہ کی نالین سیدھی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھیے اور غور کریے۔ آج ہمارے اندر بھی علم آتا ہے لیکن ہماری کنڈیشن کیا ہے؟ کوئی اللہ والا مل جائے، کوئی صوفی مل جائے تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، ہمارا ایگو کیا ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے، میں نے بھی تو 8 سال مدرسوں میں پڑھا ہے، میں نے بھی تو 8 سال درس نظامی پڑھا ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سرفراز ہی صوفیہ کے صدقے میں کرتا ہے، اولیاء کے صدقے میں کرتا ہے۔ جب تک ان کی صحبت نہ ملے، ان کا قرب نہ ملے، ان کی بارگاہ نہ ملے، ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ بھی حاصل نہیں ہو پاتا۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی اتنا علم حاصل کرنے کے بعد غوث الاعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے ماموں کے ساتھ حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ یہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کون ہے؟ سلسلہ سہرورد کے سرخیل ہیں، فرماتے ہیں یعنی بانی سلسلہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں کنفیوز تھا، علم کلام حاصل کرنا چاہتا تھا تو میں سوچتا تھا میں کون سی کتاب پڑھوں۔ جب غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور غوث الاعظم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا۔ جب ہاتھ مارا تو میں نے جتنا علم حاصل کیا تھا وہ غائب ہو گیا، جو بھی علم حاصل کیا تھا غائب ہو گیا۔ میں پریشان ہو گیا کہ میں نے اتنی محنت سے علم حاصل کیا اور سارا نکل گیا، تو میں بہت پریشان ہو گیا۔ تو میرے غوث نے دوبارہ پھر ہاتھ مارا۔ اب کے جب ہاتھ مارا تو علم بھی آیا اور معرفت بھی آ گئی۔ یعنی ولی کی صحبت جب ملتی ہے تو پھر اللہ کرم کیسے فرماتا ہے، اللہ کس قدر مرتبے کو بلند فرماتا ہے۔ لیکن آج میں یہ بھی چند بات کہوں، بہت سارے لوگ مرید کے لیے بےتاب رہتے ہیں، میں ان سے خاص طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے حضور نظام الدین اولیاء نے مرید نہیں فرمایا، کہنے لگے ٹھیک ہے ہمارا جماعت خانہ ہے۔ حضور نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں جماعت خانے بنے تھے، اس میں بڑے بڑے ستون تھے، ہر ستون کے ساتھ ایک بستر لگا دیا جاتا، جو مرید ہونے کے لیے آتا اس کا جماعت خانہ الگ تھا، اور جو لوگ عالم ہوتے، محدث ہوتے، مفسر ہوتے، بڑے عالم دین ہوتے، ان کے لیے جماعت خانے الگ تھے، ان کو الگ رکھا جاتا اور پھر اس پر نظر رکھی جاتی کہ یہ علم میں کیسا ہے، عبادت میں کیسا ہے، عمل میں کیسا ہے، معاملات میں کیسا ہے، یعنی ساری چیزوں کو دیکھا جاتا تھا۔ جانتے تھے کہ علم حاصل کر کے آئے لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے رکھ دیا، ایک ستون کے ساتھ آپ کا بستر لگا دیا گیا۔ اب دیکھا جانے لگا کہ یہ
یہ نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کے اعمال کیسے ہیں، تو دیکھا کہ نماز تو پڑھتے ہیں، عشاء بھی 5 وقت تو پڑھتے ہی ہیں، تہجد کی بھی پڑھتے ہیں، صبح چاشت بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں۔ کہا ہاں عمل میں تو ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھا جانے لگا کہ دل میں حسد تو نہیں ہے، دل میں بغض تو نہیں ہے، دل میں کینہ تو نہیں ہے، اس کا امتحان لیا جانے لگا۔ شہوت تو نہیں ہے، اس کا امتحان لیا جانے لگا، اس میں بھی پاس ہو گئے کہ حسد بھی نہیں ہے، غیبت بھی نہیں ہے، چغلی بھی نہیں ہے، تکبر بھی نہیں ہے، ریا بھی نہیں ہے، شہوت بھی نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کے پرسنٹیج جو ہے وہ جب پتا چل گئے، جب معلوم ہو گیا، تو پھر اب معاملات دیکھے جاتے تھے کہ معاملات میں کیسا ہے۔ اولیاء کے ہاں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں پر توجہ رکھنا، دوسروں کے لیے اپنے آپ کی قربانی دینا، یہ بہت بڑی چیز اولیاء کے یہاں ہوتی ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اولیاء اللہ ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اگر پلیٹ میں مرغے کی ٹانگ چلی نہ جائے تو اس پر بوال مچا دیتے ہیں کہ صاحب یہ ٹانگ مجھ کو کیوں نہیں دی۔ آج کنڈیشن یہ ہے، دعویٰ تو ولی اللہ ہونے کا، لیکن اگر پوسٹر میں نام چھوٹا ہو جائے تو اس پر بھی بوال مچ جاتا ہے کہ صاحب یہ نام چھوٹا کیسے ہو گیا۔ اسٹیج پر کرسی نہ ملے تو اس پر بھی بوال مچ جاتا ہے کہ صاحب یہ کرسی کیوں نہیں ملی۔ ولی اللہ بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنی چیزوں کو قربان کرنا۔ یہ سب سے فرسٹ چیز ہے جو صوفیاء کے ہاں تمہیں ملے گی، یہ سب سے پہلی چیز ہے جو صوفیاء کے ہاں تمہیں ملے گی۔ ریا، یہ تکبر، گھمنڈ، ایٹیٹیوڈ، یہ سارا کچھ نکال کے پھینک دیا جاتا ہے، بندے کو منکسر المزاج بنایا جاتا ہے۔ معاملات کا چیک کیا گیا کہ معاملات کیسے ہیں۔ حضور نظام الدین اولیاء دیکھنے لگے کہ اب اس کے معاملات ٹیسٹ کیے جائیں، اسے میرا مرید بننا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوا کیا، ایک مرتبہ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ملتان سے مہمان آئے۔ کہاں سے؟ ملتان سے مہمان آئے۔ جب مہمان آئے تو مہمانوں نے رات میں قیام فرمایا۔ جب قیام فرمایا تو پھر رات کا وقت تھا، تہجد کے وقت، مہمان اٹھے اور وضو کرنے لگے۔ ان میں ایک صاحب نے وضو کرنے کے لیے اپنا جبہ اتار کے رکھا اور وضو کرنے لگے۔ جب وضو کرنے لگے تو ان کا جبہ کسی نے غائب کر دیا، جبہ کسی نے غائب کر دیا۔ اب ظاہر ہے جہاں صدیق ہوتے ہیں وہاں زندیق بھی ہوتے ہیں نا۔ مسجدوں میں چپل چرانے والے بھی تو ہوتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بہت مشہور جملہ ہے۔ آپ سے کسی نے کہا کہ حضرت آج کل نمازی بھی چپل چور ہو گئے ہیں۔ کیا کہا کہ آج کل نمازی بھی چپل چور ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو کہ نمازی چپل چور ہو گئے، بلکہ یہ کہو کہ چپل چور نمازی بن گئے۔ تو بات یہ ہوتی ہے جہاں صدیق ہوتے ہیں وہاں زندیق بھی ہوتا ہے، جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں شیطان بھی ہوتا ہے۔ تو کوئی رہا ہوگا، کسی نے آپ کا جبہ اٹھا لیا۔ اب مہمان ناراض ہو گئے کہ صاحب یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیا بات ہے، خانقاہ میں جبہ کس نے اٹھا لیا؟ کیا مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ کیا مہمانوں کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے؟ حضرت روشن چراغ دہلوی نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دوڑتے ہوئے آئے اور کہا خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، میرے پیر کا حجرہ اوپر ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اوپر رہتے تھے، کہنے لگے خاموش ہو جائیں ورنہ میرے پیر کے کان تک یہ بات پہنچ جائے گی، خاموش ہو جائیے۔ آپ نے کہا نہیں بتائیے تو صحیح میرا جبہ کون لے گیا؟ حضرت روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا جبہ اتارا اور اتار کر کہا حضرت آپ یہ جبہ لے لیں، میرا جبہ پہن لیں، اور پھر انشاءاللہ صبح دیکھا جائے گا آپ کے جبے کا بدل تو نہیں ہے یہ جبہ، لیکن کم سے کم بدل تو ہو جائے گا، یعنی نعم البدل تو نہیں ہوگا لیکن بدلہ تو ہو جائے گا، تو آپ اس جبے کو لے لیں۔ اب حضرت نظام الدین اولیاء نے دیکھا کہ معاملات میں بھی اچھا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے یہ کوشش کیا کرو اپنی زندگی میں کہ تمہاری وجہ سے کسی کی مدد ہو جائے، یعنی اپنی چیزیں قربان کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، اپنا سرمایہ قربان کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ یوں ہی نہیں اللہ کسی کو منصب عطا فرماتا، یوں ہی نہیں اللہ کسی کو مقام عطا فرماتا۔ اب معاملات بھی ٹیسٹ ہو گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو مرید فرمایا، مرید فرما لیا، اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں سب کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ہر آدمی جا کے یوں ہی منہ اٹھا کے بات نہیں کر سکتا تھا، کوئی نہیں جاتا تھا، مریدین میں سے بھی خلفاء میں سے بھی لوگ نہیں جاتے تھے۔ ایک ہی شخصیت تھی جس کو حضرت امیر خسرو کہتے ہیں، جب وہ آتے تو وہ ان کی بارگاہ میں جاتے اور وہی عریضہ پیش کرتے۔ تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا حضرت امیر خسرو سے کہ آپ میرے لیے سفارش کر دیں حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں کہ میں پھر جنگلوں کی طرف جانا چاہتا ہوں، یعنی مخلوق میں دل نہیں لگتا تھا، ہر انسان کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، ان کا دل مخلوق میں نہیں لگتا تھا۔ انہوں نے کہا میری سفارش کر دیں، میں پھر جنگلوں کی طرف عبادت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امیر خسرو جب حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عشاء کے بعد تو کہنے لگے حضرت وہ آپ کے مرید نصیر الدین چراغ دہلوی کہہ رہے ہیں کہ میرا دل
جو ہے وہ جنگلوں کی طرف جانے کو کرتا ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ تمہیں کہیں نہیں جانا ہے, یہیں رہنا ہے اور مصیبتوں کو برداشت کرنا ہے. آج جو میں نے بات کی اصل میں بتانے جا رہا ہوں بس کہ مصیبتیں کیا برداشت کی. انہوں نے کہا جاؤ کہہ دو کہ تمہیں یہیں رہنا ہے اور مصیبتوں کو برداشت کرنا ہے. اور حضرت نظام الدین اولیاء حضرت امیر خسرو سے بہت پیار فرماتے تھے, بلکہ آپ نے ایک مرتبہ فرما بھی دیا کہ میں تو یہی چاہتا تھا کہ میرا خلیفہ امیر خسرو ہو, لیکن جو کہ اللہ کا حکم ہے کہ نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کو خلیفہ اعظم بنایا جائے, اس لیے میں نے ان کو جانشین بنایا ہے. تو حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کو خلیفہ بنایا, خلیفہ اعظم ہے, جانشین ہے حضور نظام الدین اولیاء کے. پھر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا. جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی نماز جنازہ حضرت الدین کمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھائی, اور پھر اس کے بعد حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مرکز کے حاکم بن گئے, یعنی وہی جانشین بنے. جب وہ جانشین بنے, وقت آج زیادہ ہو گیا, لمبی بات نہیں کر پاؤں, میں سمیٹ دیتا ہوں. جب وہ جانشین بنے ان کے ساتھ مصیبتیں کیا ہوئی, ان کے ساتھ تکلیفیں کیا ہوئی, یہ بہت لمبا باب ہے. ایک کتاب ہے, خاص طور پر علماء کے لیے کہتا ہوں, کبھی وقت ملے تو ضرور پڑھیے. اور یہ بزرگوں کا قول ہے, جس کو بزرگوں کی صحبت نہ ملے وہ بزرگوں کی کتاب پڑھا کرے. خیر المجالس, خیر المجالس اگر آپ پڑھیں گے خدا کی قسم آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. آپ بزرگوں کا تذکرہ پڑھیے, فوائد الفؤاد ہے, کبھی اس کو پڑھیے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. خیر المجالس کے اندر ہے کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کیا کیا ہوا. آپ کی طبیعت مجمع میں نہیں لگتی تھی, تنہا پسند تھے, تنہائی پسند تھے, لیکن ہوا کیا آپ کے ساتھ, کیا کچھ آپ کے ساتھ نہیں کیا گیا, کیا کچھ نہیں کیا گیا. کنڈیشن یہ تھی کہ بادشاہ آپ کو بلاتا, ہمیشہ آپ بادشاہ سے متنفر رہتے. ایک بادشاہ گزرا, اس کا نام محمد تغلق ہے, بہت خطرناک اور بڑا عجیب بادشاہ تھا. حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کو بلاتا. کیوں بلاتا؟ بلا کر, ایک ہوتے نا, ایک ہوتے ہیں عالم حق جن کو عالم ربانی کہا جاتا ہے, اور ایک ہوتے ہیں ملا. ملا جو ہوتے ہیں, آج کل یہ لفظ بہت سارے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, لیکن ملا جو ہوتے تھے اصل میں وہ پچھلے زمانے میں بہت اچھے لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا اور بادشاہوں کے چاپلوسوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا. تو اس نے ایک ملا کی جماعت رکھی ہوئی تھی, اور بلا کر کے سونے اور چاندی کی پلیٹ میں کھانا لگا دیتا اور کہتا کہ کھائیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ سونے کی چاندی کی پلیٹوں میں کھانا جائز تو نہیں ہے نا. اگر کھاتے تو فتویٰ لگتا کہ یہ کیوں کھا رہے ہیں, اور اگر نہ کھائیں تو پھر ایک الگ مصیبت پیدا ہو سکتی ہے. اب کھانا اس میں جائز کیوں نہیں ہے؟ سونے چاندی کی وجہ سے نہیں, بلکہ اس لیے ناجائز ہے کہ اس میں کھانے سے تکبر پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کے ولی کیا حکمتیں نکالتے ہیں. آپ کھانے کو اٹھاتے اور اٹھا کے اپنی ہتھیلی پہ رکھ لیتے, یہاں رکھتے, اور رکھنے کے بعد بسم اللہ پڑھتے, اور جو کچھ کھانے سے پہلے پڑھنے کی آیات حدیث مبارکہ ہیں, بسم اللہ وعلی برکت اللہ, اور جو جو دعائیں ہیں وہ دعا پڑھتے, اور اس کے بعد پھر یہاں سے اٹھا کے تناول فرماتے. اب کیا فتویٰ لگاتے, تب اب تو پلیٹ سے نہیں کھا رہے, اٹھا کے مسکن جو ہے وہ ہتھیلی کو بنایا, پھر اس سے کھاتے. اس طرح سے وہ آپ کو پریشان کرتا. آگے میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کی روح کانپ جائے گی. نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کیا معاملات ہوئے. بادشاہ کو یہ خطرہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور نظام الدین اولیاء کے بعد ان کے مریدین اور ان کے ماننے والے میرے خلاف علم بغاوت بلند کر دیں. اس لیے بارہا اس کے جو چاپلوس مولانا تھے وہ اس کو بلا کر اس کو سمجھاتے رہتے, ڈوز دیتے رہتے. یہ چاپلوسی بڑی خطرناک چیز ہے. جن لوگوں کے پیچھے چاپلوس لگ جائے وہ برباد ہو جاتے. بادشاہوں کے پیچھے چاپلوس لگ جائے, اس کی سراؤنڈنگ چاپلوسوں کی ہو جائے, بادشاہ کی حکومت ختم. اگر یہ چاپلوس کسی کے باپ کے پیچھے لگ جائے تو بیٹے اور باپ کا رشتہ ختم کر دیں. اگر یہ چاپلوس شوہر اور بیوی کے درمیان پیدا ہو جائے تو شوہر اور بیوی کا رشتہ ختم کر دیں. حد تو یہ ہے کہ چاپلوس پیر اور مرید کے درمیان لگ جائے تو بعض اوقات پیر اور مرید کا رشتہ بھی ختم کر دیتے ہیں. یہ چاپلوسی بڑی خطرناک چیز ہے. تو بادشاہ کے پیچھے چاپلوس بھی تھے اور وہ خود بھی بہت بڑا چاپلوس تھا. تو اس نے کیا کیا, وہ کہتا کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے خلاف علم بغاوت بلند کر دیں. تو بار بار حضرت روشن نصیر الدین چراغ دہلوی کو بلاتا اور بلا کے اپنی بارگاہ میں بیٹھاتا, اپنے دربار میں بیٹھاتا. کبھی کسی سفر میں لے کے چلا جاتا, کبھی کسی سفر میں لے کے چلا جاتا. آپ ضعیف بھی ہو گئے تھے لیکن ساتھ چلتے, پریشان تھے ساتھ چلتے. خیر المجالس کے اندر لکھا ہے کہ فرماتے ہیں اب تو قیلولہ کا وقت بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے.
یعنی رات میں سونے کی بات چھوڑ دی جائے، یعنی دن میں جو کھانے کے بعد ظہر کے بعد جو ظہریہ ہوتا ہے جس کو قیلولہ کہتے ہیں اس کا وقت بھی نہیں مل پاتا۔ اس ضعیفی کے عالم میں، اس مصیبت کے عالم میں کنڈیشن یہ ہے کہ ہر وقت بادشاہ بلاتا ہے۔ اور پھر ہوا کیا کہ بادشاہ نے ان کے لیے ڈیوٹی لگائی۔ ڈیوٹی کیا لگائی کہ آپ ہمارے ہاں نوکری کر لیں، نوکری کر لیں۔ جب نوکری کا آفر اس نے دیا تو حضرت روشن نصیر الدین چراغ دہلوی نے منع کر دیا۔ جب منع کیا تو بادشاہ نے کیا کیا، آپ کے گلے کی یہ جو ہڈی ہوتی ہے، ہڈی گلے کے پاس یہاں دو ہڈیاں ہوتی ہیں نا، ان دونوں ہڈیوں میں سوراخ کرا کر اس میں زنجیر ڈال دی اور آپ کو ٹانگ دیا یہاں ہڈی میں۔ یہ ہڈی کبھی چھو کے دیکھیے گا کتنی نازک ہڈی ہے۔ اس ہڈی میں سوراخ کرا کر آپ کو لٹکا دیا گیا۔ تکلیف درد کی کیا کیفیت رہی ہوگی۔ میں اپنے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، مرید ہونا بہت آسان ہے، مرید ہونا بہت آسان ہے، لیکن خدا کی قسم پیر کے مشن کو آگے بڑھانا بڑا مشکل کام ہے، پیر کے مشن کو آگے لے کر چلنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس میں ہڈی میں جو ہے وہ سوراخ کر کے یہاں لگا دیا اور ان کو ٹانگ دیا۔ مریدین آئے، کہنے لگے حضور کرم فرمائے، نوکری قبول فرما دیں۔ آپ کہتے نہیں میں نوکری نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے مریدوں نے ضد کر دیا، کہا حضور کرم فرمائے، اگر آپ نہیں کر سکتے تو صرف اتنا کر لیں کہ بادشاہ کو کپڑا پہنا دیا کریں، یعنی یہ نوکری قبول کر رہے ہیں کہ آپ بادشاہ کو کپڑا پہنا دیا کریں، کرتا پہنا دیا کریں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو تو میں اس بات کو قبول کر لیتا ہوں۔ زنجیر نکال لی گئی۔ اب ڈیوٹی کیا تھی کہ بادشاہ کو کپڑا پہنانا ہے، بادشاہ کو کپڑا پہنانا ہے۔ آپ کپڑا پہناتے، لوگوں نے دیکھا چاپلوسوں نے کہ بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے، تو چاپلوسوں نے کیا کیا، بادشاہ سے کہا بادشاہ اثر کے وقت ذرا دیر سے جانا، ذرا تاخیر سے جانا۔ جانتے تھے ملا کہ جب یہ جو ہے وہ ان کی نماز پر کوئی مسئلہ بنے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے لیے کچھ بات کہہ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے لیے کچھ کہہ دیں یا کوئی لڑائی کی صورت پیدا ہو جائے، وہ یہ چاہتے تھے۔ تو اثر کی نماز کا وقت ہوا، بادشاہ کپڑا پہننے کے لیے آنے والا تھا، لیکن لوگوں نے روک دیا اور اتنا روکا کہ اثر کی نماز کا وقت جانے لگا، یعنی مکروہ وقت شروع ہو گیا۔ اللہ کے ولی مکروہ وقت میں بھی نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے، وہ صحیح وقت میں نماز پڑھتے ہیں۔ جب بادشاہ کو آنے میں تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا، تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ والے کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے بد دعا نہیں کرتے، اپنی ذاتی چیزوں کے لیے بد دعا نہیں کرتے، کسی کو مارتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ والوں کا طریقہ یہی رہا ہے، کیونکہ یہ طریقہ مولائے کائنات کا ہے۔ حضرت مولائے کائنات عمر ابن عبد ود کے سینے پہ سوار ہوئے اور قریب تھا کہ اس کی گردن مار دیتے کہ اس نے تھوک دیا۔ جب تھوکا تو مولائے کائنات اتر گئے اور اترنے کے بعد واپس چلنے لگے۔ عمر ابن عبد ود نے پوچھا تھا کہ اے علی کیا بات ہے، تو مجھے قتل کرنے والا تھا، مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ کہنے لگے اب تک میں تجھے دین کے لیے مار رہا تھا، لیکن جب تو نے تھوک دیا تو یہ غصہ ذاتی غصہ بن گیا، اس لیے میں تجھے ذاتی غصے کی بنیاد پہ نہیں مارنا چاہتا۔ اللہ کے ولی کسی کو ذاتی غصے کی بنیاد پر بد دعا نہیں کرتے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب بادشاہ نے دیر کر دی اور عصر کی نماز کا وقت مکروہ وقت شروع ہو گیا، عصر کی نماز جو اعلیٰ ختم کی ہے، جب اس کا وقت شروع ہوا تو حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کا دل دکھ گیا، دل دکھ گیا۔ جب بادشاہ آیا تو آپ نے بادشاہ کو کرتا پہنایا اور کرتا پہنانے کے بعد جو بند تھا اس کو باندھنے لگے تو دل دکھ گیا، اور آپ نے زبان سے فرمایا کہ باندھے نصیر کھولے غسال، یعنی باندھ تو نصیر رہا ہے لیکن اب کھولے گا غسال، یعنی غسال وہ ہے جو مرنے کے بعد غسل دیتا ہے، اس کو غسال کہتے ہیں۔ کہا باندھ تو میں رہا ہوں لیکن اب میں نہیں کھولوں گا، کھولے گا تجھے غسل دینے والا۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کے ولیوں کی زبان سے جو نکلتا ہے، کہیں دعا اثر سے کم ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہو گئی۔ اور پھر یاد رکھیے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اللہ نے انہیں قطب مدار بنایا ہے۔ قطب مدار کون ہوتا ہے؟ قطب مدار کون ہوتا ہے؟ کبھی ولیوں کی تاریخ پڑھو گے تو پتہ چلے گا۔ ولیوں میں بہت ساری کیٹیگری ہیں، یعنی یہ ابدال ہے، یہ اوتاد ہے، یہ قطب ہے، یہ قطب مدار ہے، یہ محبوب ہے، یہ جو ہے وہ جو ہے فردانیت کے مقام پر فائز ہے، یہ محبوبیت کے مقام پر فائز ہے۔ ہر قطب، یہ قطب کا منصب یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کی چاہے ولایت سلب کر لیتا ہے، لیکن قطب مدار کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس قطب کی چاہے اس قطب کی ولایت سلب کر لے۔ نہیں دیکھا میرے آقا حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک
وقت میں خطبے مدار رہے ہیں، خطبے مدار رہے ہیں، یعنی پھر تو آپ کو اللہ نے محبوبیت عطا فرما دی، مقام بہت آگے بڑھ گیا. لیکن ایک وقت میں حضور غوث الاعظم خطبے مدار تھے. کب خطبے مدار تھے؟ کہ جب آپ کی خانقاہ کے اوپر سے 3 ولی اڑ رہے تھے. تینوں ولیوں میں سے 2 ولیوں نے کہا کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ ہے، چلو ادھر ہٹ جاتے ہیں، ادھر ہٹ جاتے ہیں. لیکن ایک ولی تھا، اس نے کہا میں کیوں کنارے ہٹوں، میں تو خود اللہ کا ولی ہوں. اور حضور غوث الاعظم کی خانقاہ کے اوپر سے اڑا. اور ایک ولی وہ تھا جس نے آپ کے قدم کو اپنی گردن پر رکھنے سے نامنظور کیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تیری گردن پر میرا قدم نہیں ہے تو پھر سور اور خنزیر کا قدم ہوگا. اور آپ نے اس کی ولایت سلب فرما لی تھی. تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان میں بھی بڑے منصب ہوتے ہیں، تو مدارج ہوتے ہیں، ان میں بھی بڑے درجے ہوتے ہیں، مراتب ہوتے ہیں. حضرت روشن نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خطبہ مدار ہیں. خطبہ مدار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی قطب کی قطبیت بھی سلب کر لیتا ہے، یہ مقام ہوتا ہے. تو خطبہ مدار ہیں. آپ کی زبان سے نکلا باد نصیر اور کھولے غسال، اسی رات بادشاہ کے بیٹے نے بادشاہ کو قتل کر دیا. بادشاہ کے بیٹے نے اسے مارا اور قتل کر دیا. اور پھر دوسرے دن وہ جنازہ پہ لیٹا تھا اور اس کا جو بند تھا وہ غسال کھول رہا. یہ اللہ والوں کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو پھر وہ ادھوری نہیں رہتی. کیوں نہیں رہتی؟ کیونکہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی خیرات انہیں ملی ہوئی ہے. وہ نبی جس کی بات اللہ کبھی رد نہیں کرتا، اس نبی کے زبان کی خیرات ان بزرگوں کو ملتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر یہ کرم فرماتے، کیونکہ حضور کی ذات مقدسہ کیا ہے کہ جو حضور نے جو کہہ دیا وہ بات ہو کے رہی ہے. جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی، یہ حضور کی ذات مقدسہ ہے. تو پھر یہ خیرات ان کے ماننے والے اور ان کے سچے جانشینوں کو ملتی ہے. تو اس لیے میں بات یہ کر رہا تھا، میں نے بات کو سمیٹ دیا ہے، اس لیے سمیٹ دیا کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا تھا. لیکن میں نے جو پیغام دیا ہے وہ پیغام یہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت انسان کو کامیاب کرتی ہے. القرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر تم سچوں کے ساتھ ہو گئے تو اللہ تمہاری دنیا بھی کامیاب کرے گا اور تمہاری آخرت بھی کامیاب کرے گا. اس لیے سچوں کی صحبت ضرور اختیار کرو. لیکن چند باتیں اخیر میں جو خاص کہنی ہے، میں نے تمہیں بتایا نا کہ مرید ہونے کی کنڈیشن کیا کیا ہوتی ہے، کیسے انسان مرید ہوتا ہے. مرید ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس مرید ہو گئے اور پھر گھومتے پھریں. نہیں، مرید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر پیر کی باتوں پر عمل بھی کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل بھی کیا جائے اور اپنی زندگی میں ایک بدلاؤ لایا جائے، ایک چینجنگ لائی جائے. تو پھر ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے عرض کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہو بولنے میں مجھ سے کوئی خطا، کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں